مقدمے سے برات اور بے روزگاری سے نجات۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنے متوسلین کا ایک بڑا جال پھیلایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی مدد کے لیے ہر شعبے میں کارندے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں عدالتی ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں اور دفتری اہلکار بھی۔ سائل سے نظر و نیاز یا فیس کے طور پر وصول کی ہوئی رقم میں سے انہیں حصہ بھی ملتا ہے اور آئندہ کے لیے امیدیں بھی بنتی ہیں۔ نوخیز لڑکیاں لڑکے فلم میں چانس کے لیے ان کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں تو انہیں وہ راہ بھی دکھا دی جاتی ہے جو اسٹوڈیوز کے پیچیدہ ماحول میں جا نکلتی ہے۔ ایک آدھ یا چند مواقع دینے کے دوران شوقین مزاج لڑکے لڑکیوں سے کیا کچھ وصول کر لیا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ فلم ساز اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے ان سفلی علوم کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ انتہائی فوش فلموں کا افتتاح بھی تلاوت سے کراتے ہیں تو وہ شبھ گھڑی اور اصل نمبر لینے کے لیے بھی سفلی عملیات سے مدد لیتے ہیں۔ ساری فلمیں فلاپ تو نہیں ہوتی، جو فلاپ ہونے سے بچ جائیں ان کے فلم ساز روحانی عاملوں کی جیبیں بھر دیتے ہیں۔ یہ عامل پروفیسر جو اپنے کریئر کا آغاز فٹ پاتھ یا کسی مزار کے کونے سے کرتے ہیں، چند سالوں میں شاندار دفاتر کے مالک بن جاتے ہیں۔ پھر انہیں ایک چھوٹا بورڈ سامنے رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپوا کر لاکھوں افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے مذموم کاروبار کی خاطر ضعیف العقیدہ سائلوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی غارت کرتے ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں کرا کر گھروں میں بھی فساد برپا کرتے ہیں اور نوخیز نسل کو کجروی کی عادتیں ڈالتے ہیں۔ انہیں اس مکروہ کاروبار سے کون روک سکتا ہے؟ کیا کوئی حکومت یہ کام کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کام شعور پیدا کرنے اور ان کے فراڈ کو بے نقاب کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو چند مناظر دکھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، آڈیو کیسٹس کا تعلق اگرچہ صرف سننے سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مناظر آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے متحرک نظر آئیں گے۔ آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ مناظر آپ کی آنکھوں میں گھوم رہے ہیں۔ ذرا سنیے تو یہ کیسی پراسرار آوازیں ہیں۔ شو شراکا بین کانا شین شین 3 5 چھو چھو شا۔ لے بچہ، تیرا جن نکل گیا۔ ہاں، میں نے اسے 7 سمندر پار افریقہ کے کالے جنگل میں قید کر دیا ہے۔ وہ اس بچے کی زندگی تک وہاں سے رہا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں جن سے بڑا زبردست مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار ہمیں دانتوں پسینہ آیا ہے۔ کم وقت اتنا طاقتور تھا شبڑ کا شلہ کہ بتا نہیں سکتا کتنا طاقتور تھا۔ اب اگر ہم اس سے کشتی نہ لڑتے، شبڑ سلی کا اپنا کا شکاری جانا نہ کرتے تو آپ کے بچے کی جان تو گئی تھی۔ ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ آج کے بعد یہ جن کا بچہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ شگڑ چولی چھاپا ناری کر دوں گا اس کو۔ آپ صرف 10,000 فیس، 2 کالے بکرے، 3 کلو گری بادام، 1 کلو پستہ دفتر کے خزانچی کے پاس جمع کرا دے۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رہے، بچہ اب ساری زندگی دھوپ سے بچ کر رہے گا۔ یہ دھوپ میں گیا نہیں اور جن آزاد ہوا نہیں۔ پھر مجھے نہ کہیے گا بابا خولانی سید بادشاہ علاج نہیں کر سکا، نمل کی نشا منتقارہ مشن کا۔ ہمارے آگے تو بڑے سے بڑے جن پانی بھرتے ہیں۔ اب آپ جائیں اور کالو رانی شادہ کو بھیج دیں اور دیکھ لیں جو چیزیں منگائی گئی تھی یہ لوگ لے آئے ہیں یا نہیں، ورنہ علاج درمیان میں رہ جائے گا۔ شبڑ کلّا بھاگ جا۔ رانی شادہ کو نہیں لایا جا سکا بابا خولانی سید شاہ، اس لیے کہ وہ مر چکی ہے۔ البتہ شہر کے رئیس استاد گھوڑے شاہ آئے ہیں، ان کا جوان بیٹا 3 ماہ سے گم ہے۔
पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस्ताद घोड़े शाह के बेटे को तलाश नहीं कर सकी। थक हार कर वो आपके दर पर बेकारी बनकर आए हैं। उनका आना मुबारक, उन्हें आने दो। पहले हम उनकी कहानी सुनेंगे, फिर बताएंगे उनका बेटा कहाँ है और वो उसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। नमन की शानामी। आइए आइए उस्ताद घोड़े शाह, मुझे बताया गया है कि आपका बेटा गुम है, जरा तफसील से सुना दें। बाबा फुलाने से ये बादशाह 3 माह पहले ही मेरा बेटा गुम हो गया। मैंने एक मशहूर आमल की खिदमत हासिल की। फिर मेरे पास उस वक्त क्यों ना आए? उस वक्त आपके बारे में किसी ने बताया नहीं था जी। खैर आमल ने बताया कि पशोर शहर के फलां महल्ले और फलां नंबर मकान में मेरा बेटा कैद है जी। मैं पुलिस के साथ उस महल्ले में पहुंचा, वहाँ उस नंबर का मकान कोई नहीं था जी। हम फिर आमल के पास गए, उसने एक और पता बताया जी, लड़का वहाँ भी नहीं मिला जी। इस तरह तक के खाते खाते हम आपके पास आए जी। एक मिनट, पहले अपनी आंखें मैं बंद कर लूं, फिर दिल की आंखें खोल लूंगा, फिर काले इल्म का जादू जगाऊंगा। अभी मालूम हो जाएगा आपका बेटा कहाँ है। अब आप बिल्कुल खामोश बैठे रहिएगा। चूस बाका भारी कुंजा जावी काली यो काली तेरा न जाए बार खाली। बता दे मुझे कहाँ है इनका बेटा, वरना मैं तुझे कर दूंगा काली, तुझे दूंगा गाली। चमन का कूरा चमा। अच्छा, बहुत खूब, ये हुई ना बात, चल गया पता। लीजिए जनाब, सुनिए, आपके बेटे को एक जिन की लड़की ने अगवा किया है। मामला बहुत खतरनाक और मुश्किल है। जिन बहुत ताकतवर है और अपनी लड़की पर जान देता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लिहाजा मुझे न सिर्फ जिन से टक्कर लेना पड़ेगी, बल्कि इस लड़की से मुकाबला भी करना पड़ेगा, और उस खूनी मुकाबले में मेरी जान भी जा सकती है। लिहाजा अगर आप 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो मैं आपके खातिर ये मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी माई बाप, रकम का हमें अंदाजा था जी, रकम लेकर आए हैं। जमा करा दो। फिर 1 हफ्ते तक इंतजार करो, हफ्ते के बाद आना। अब तुम लोग जाओ, दूसरों को आने दो। ये क्या किया बाबा खुलानी सैयद बादशाह? ये तो बहुत मोटी आसामी थी। इसके बेटे को हमने ऐसे ही तो अगवा नहीं किया था। अब से 5 लाख में वापस करना होगा। कोई बात नहीं, जब ये आएगा तो मैं कह दूंगा मुकाबला बहुत मुश्किल है, 1 हफ्ता और लगेगा, 5 लाख और खर्च होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि लड़का मिल जाएगा। हाँ, ये हुई बात। सैयद बादशाह एक और लड़की को लाया गया है, इस पर भी जिन आता है, उसका जिन निकाल दे। ये भी मोटी आसामी है। शबरकुन्ना माकरिया दारशा। अच्छा ठीक है, शबरकुन्नी इस बच्ची का पीछा छोड़ दे, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। मैंने कहा खबरदार। कौन है? बाबा जी, कुछ लोग एक छोटी लड़की को लेकर आए हैं, उस पर आसेब का साया है। शबंता पूरा किसी ने काला जादू कर दिया है जी उस पर। आने दो, देख लूंगा। शरा एक राशि, बच्ची का नाम बताओ, बच्ची की माँ का नाम बताओ, बच्ची की कोई कमीज
یا رومال لائے ہو یا نہیں؟ اچھا اچھا لائے ہو، ایک کالا بکرا ساتھ لانا تھا، اچھا وہ بھی لے آئے، خوب، چل چلے، اس بکرے کو ذبح کر ڈال، بکرے کا خون پیالے میں ڈال کر اس بچی کے بدن پر ملو، بکرے کی سری کالے کنویں میں پھینک دی جائے، پھر میں اس پر اپنا کلام پڑھوں گا، اس کے بعد اس بچی کو 1 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھنا ہوگا، وہاں سورج کی روشنی نہ آئے، بچی 1 ماہ تک نہائے دھوئے گی نہیں، کپڑے بھی تبدیل نہیں کرے گی، تب کہیں جا کر میرے قبضے میں جو جن ہے یہ کام کرنے پر تیار ہوگا، اور وہ اس بچی کے اندر سے اس آسیب کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائے گی، اس کے لیے میں کچھ تعویذ دوں گا، ان کو جلا کر ہر جمعرات کی رات بچی کو دھونی دی جائے گی، تاکہ یہ آئندہ بالکل محفوظ رہے، سمجھ گئے؟ اب میرے چیلے کے پاس فیس بھی جمع کرا دو، چل چیلے، نمک شیری کام ترقی بکرا ششینا، ان کا کام پورا کر، بکرا ذبح کر اور اگلے مریض کو اندر بھیج دے۔ میری بچی، تو کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے نا کہ تمہاری شادی جاوید سے طے تھی اور اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تمہاری شادی کسی اور بہت اچھے گھرانے میں کر دیں گے۔ نہیں ابا جان، میری شادی ہو گئی تو جاوید سے، ورنہ میں ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہوں گی۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، شادی طے ہوئی تھی، اب مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں آخر جاوید نے تمہیں کیوں ٹھکرا دیا؟ تمہیں ایسا کیا ہے اب نظر آیا؟ بتائیں، میں کس کو جواب دوں؟ لیکن بیٹی، اب اس سلسلے میں بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ میری ایک سہیلی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کی والدہ ایک بزرگ کو جانتی ہیں، وہ بزرگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، تعویذ گھنٹے بھی دیتے ہیں، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آپ ان کی خدمات حاصل کر لیں، پھر جاوید میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تم مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے چلو، وہ لوگ مجھے ان بزرگ سے ملوا دیں، پھر میں ان کے ذریعے سے یہ کام کروا دوں۔ لیکن ابا جان، اس کام پر نا کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، ایک تو ان بزرگ کی فیس بہت ہے، دوسرا وہ بے شمار چیزیں منگاتے ہیں۔ اوہو، تم فکر نہ کرو، میں ان کے تمام مطالبات پورے کروں گا، روپیہ پانی کی طرح بہا دوں گا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے سکھ ضرور خریدوں گا۔ چلو اٹھو، چلو اٹھو۔ چلے ابا۔ بابا جی، میں اپنے ایک عزیز کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ ان کی بیٹی کی شادی طے ہو چکی تھی، لیکن لڑکے نے کہیں اور شادی کر لی۔ اب ان کی بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، ان کا مسئلہ حل کر دیں، جیسے آپ نے میری بچی کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ہاں مائی جنت، مجھے یاد ہے، بہت خوفناک مسئلہ تھا، تم نے انہیں اخراجات اور چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے نا؟ جی ہاں بابا جی، یہ سب کچھ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پھر کیا دیر ہے، ہم ابھی یہاں سے اپنے خاص کمرے میں چلتے ہیں، آپ ڈر نہ جائیے گا، سب کچھ آپ کے سامنے کروں گا، کمرہ تاریک ہوگا، آگ روشن کی جائے گی، دھونی دی جائے گی، اس کے بعد میں عمل شروع کر دوں گا۔ میرے تابع جو جنات ہیں، ان میں سے ایک طاقتور جن کو
हाजिर करूंगा। उसके जिम्मे ये काम लगाऊंगा, वो उस औरत की यानी उस नौजवान ने जिस लड़की से शादी की है उसकी शक्ल ऐसी भयानक बना देगा कि खामिन फौरन उसे छोड़ने पर तैयार हो जाएगा। अब रही ये बात कि जिन ये काम कैसे करेगा, तो वो ऐसे कि जिन उस लड़की में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद उसका चेहरा बदसूरत नजर आएगा। वो पागलों की तरह चीखेगी, चिल्लाएगी और खामन उससे पीछा छुड़ाता नजर आएगा। ठीक है? वाह 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 बाबा जी, बिल्कुल ठीक। झूठी मंत्र कृष्णा समंत कूद तलाशी करो, नासा खत्म कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। काली कलकत्ते वाली कार का छेड़ में दिया, रात करके दिखाया, करके दिखाया, रात के शायद तो सामने आने वाले रात के शक्ल को दूर करते मोटी आंख काली नाक पड़ेगा, रात खड़ी दिखे जाबू। लड़की का बाल लाए हो अख्तर मियां? जी हाँ, बड़ी मुझे सारी बातें बता दी थी। मोहल्ले की एक लड़की के जरिए से मैंने ये काम करवा लिया था बाबा जी। नहीं रही बहुत हो, ये लो काने जिन, उस औरत का बाल जिसकी शक्ल सूरत तुम्हें बिगाड़ना होगी, यहाँ तक कि उसका खामिन उससे इस हद तक नफरत करे कि फौरन तलाक देने पर तुल जाए। सबक नहीं दी काम करी की जाता, समझ गए? अख्तर मियां, आपको तो जिन की आवाज आएगी नहीं। बहरहाल ये दावा कर रहा है जिन कि काम हो जाएगा, घंटियां बजा रहा है जिन, और ना हुआ तो मैं भी फिर इसे जलाकर राख कर दूंगा। आप सिर्फ एक हफ्ते तक इंतजार करें। उसने तलाक दे दी और आप लोगों की तरफ आ गया, वरना फिर काले जिन को उसके पीछे लगाऊंगा कि तुम दबाकर तुम लोगों की तरफ आएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या बना अख्तर मियां? कमाल हो गया बड़ी भी, कमाल हो गया। उसने तो 3 दिन पहले उसे तलाक दे दी और अब बार बार हमारे घर के चक्कर लगा रहा है। बस यूं समझ लो काम हो गया। तब फिर एक तो मेरा इनाम निकाले और फिर बाबा जी को भी तोहफे तोहफ इरसाल करें, क्योंकि आपको फिर भी बाबा जी की जरूरत पेश आ सकती है। वो क्यों बड़ी भी? जो बाबा जी आपके दामाद का दिल आपकी तरफ फेर सकते हैं, क्या वो इसका दिल किसी और की तरफ नहीं फेर सकते? ओहो, ये तो है। बस तो फिर इन्हें इस कदर तोहफे तोहफ इरसाल करें कि वो खुश हो जाएं और आपका रास्ता साफ रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। मैं अभी ये काम कर